بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں کے اطراف میں کیل وغیرہ لگانے سے جو ہے گھر محفوظ ہوتے ہیں یا اس سے جو ہے بیماری آتی ہے؟ تو یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ان کے ساتھ مسئلے نہیں تھے۔ اور آپ کس لیے گئے تھے مطلب ان کے پاس؟ میں ادھر گیا تھا مسانے کی درد کے لیے نا، ان کے پاس گیا تھا دم کروانے کے لیے۔ اچھا وہ دم کروانے گیا تو انہوں نے ایک پرچہ دے دیا مجھے، بھئی یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ 4 کی لے لے، یہ کر کے چاروں کونوں میں آپ نے لگانا ہے، ٹھونک دینے آپ نے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا بہتر۔ لیکن وہ صحیح، تو مزید کام خراب ہوا ہمارا، سب کے گھر والے بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، اچھا جنہوں نے یہ کیل وغیرہ دیے تھے ان کا ذرا کیا تعارف ہے؟ وہ قاری عزیر صاحب کے بیٹے ہیں، قاری عمیر ہے ان کا نام، انہوں نے دیے مجھے یہ۔ انہوں نے دیے، وہ تو ماشاء اہل حدیث ہیں وہ۔ ہاں اہل حدیث ہے، لیکن مجھے پسند نہیں آیا یہ چیز کہ کیل ٹھوکنے، کیل تو میرے حساب سے یہ شرک والا کام نہیں یہ والا۔ یہ بھی دم کرنے والے ان کو قرآن حدیث کا کچھ صحیح پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ماشاءاللہ وہ شیخ الحدیث کے بیٹے ہیں، شیخ قاری قاری صاحب ہیں، قاری سید میر مودی صاحب بھی آتے ہیں ان کے مدد جو درس سے قرآن دیتے ہیں نا۔ لیکن یہ جتنے بھی دم کرنے والے ہیں، اصل چیز ہے قرآن حدیث میں جو چیز ہے اس کے اوپر بندہ بس وہ کرے۔ اب اس کے اندر اگر انہوں نے کچھ سیکھنا ہے مزید جو ہے تو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہو، ٹھیک ہے۔ دم کے اندر اجتہاد ہے، لیکن اجتہاد یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے وہ چیزیں ایجاد کر دیں کہ جو شریعت میں ہے ہی نہیں جو نا۔ اب اگر دیکھیں قرآن آپ کی حفاظت سے بہتر ہے بندہ چاروں کونوں میں 4 قرآن رکھ دے۔ قرآن پھر بھی چلو کہے بندہ حفاظت کرنی ہے قرآن نہیں کرنا، تو یہ کیل ٹھوکنے والا تصور، یہ کیلوں کا جادو ہوتا ہے جو آپ نے اگر کیل ٹھوک دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ نے اپنا گھر جو ہے روحانی بیماریوں کے لیے کھول دیا ہے۔ جنات جو ہے وہ آ کے پورے گھر پہ جو ہے، تو مسئلے مسائل سب کے ساتھ شروع ہو گئے گھر والے میں کہ صرف آپ کے ساتھ ہی ہے؟ نہیں ہمارے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہی ہے، پوری فیملی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہی ہے۔ ہم گھر کے 6 تو مسانے کی درد وغیرہ میں کوئی فرق پڑا نہیں، وہ اس دم سے جو ہے یا اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے وہ بیماری؟ بڑھ گئی جو ہے؟ ہاں بڑھ گئی بیماری میری۔ جی۔ تو یہ چیز ہے، دیکھو قرآن حدیث کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ چیز ہے کوئی بھی کوئی کیل دے گھر کے کناروں پہ لگانے کے لیے کبھی بھی نہ لگائے، اور نہ ہی کوئی چیز ایسی دے کہ بھائی اس کی دھنی دو، یہ دھوئیں والی یا کوئی چیز ہے اس کی دو، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ یہ چیزیں سگنل دیتی ہیں شیاطین کو کہ بھائی یہ گھر آزاد ہے ہمارے لیے، چاہے کرنے والا کوئی ہو۔ کتنے شیخ الحدیث ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے، حافظ قرآن، کئی تو ویسے فی سبیل اللہ ہی کرتے ہیں یہ سارے کام، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے باوجود یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ جنات سے مدد لے رہے ہیں، اور جنات سے مدد لینا شرک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی ہمارے اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں واضح منع کیا ہے کہ اس سے جنات کو سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جتنا آپ ڈریں گے اتنا یہ چیزیں آپ پہ حاوی ہوں گی، اور جتنا غیر اسلامی طریقہ اختیار کریں گے، ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، اتنا آپ کی بیماریاں بڑھیں گی۔ اب یہ میرے پاس بھائی آئے نا، ان کی صرف مسانے کی دقت تھی۔ اب ان کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے، آنتیں پوری بل کھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آنتوں میں بل کھا رہا ہے اور آنتیں جو ہے بند ہوتی جا رہی ہیں، لیٹتے ہیں تو شدید درد ہوتی ہے ان کو جو ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے پتے میں گرمائش ہوئی ہوئی ہے جو ہے نا۔ اب یہ مسئلہ کتنی بیماری آگے پھیل گئی، بہت زیادہ آگے تک پھیل گئی جو ہے نا۔ تو ابھی ان کا آج پہلا سیکشن ہوا ہے، تو اب کیسا محسوس کر رہے ہیں جو ہے؟ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، کافی بہتر ہے نا۔ حالانکہ ہاں اب یہ دیکھیں یہ بیماری تھی روحانی، لیکن اب یہ جسمانی اس میں بھی کنورٹ ہو گئی ہے ساتھ میں۔ تو کبھی بھی آپ ایسے کام جو ہے جس پہ آپ کا دل کھٹکتا ہو کچھ ہے، یا آپ کو نہیں پتا کہ یہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں، تو آپ نے کبھی بھی جو ہے اس کو کسی سے پوچھ لیں، تصدیق کر لیں، جو کام اس سے جو کر رہا ہے اس سے بھی بدل کے پوچھیں۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا ان سے بھی پوچھیں قاری کہ بھائی یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کی کوئی دلیل دو قرآن حدیث سے۔ ان کے والد صاحب بھی کرتے تھے یہ کام؟ نہیں کہ ان کے والد صاحب یہ کام نہیں کرتے تھے، ان کے والد صاحب نہیں کرتے تھے یہ کام جو ہے نا۔ چلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے بہرحال۔ تو ہمارا مسئلہ جو ہے صرف ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کی کیا بلکہ ان سے زیادہ بڑے لوگ ہیں، یہ تو تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، کوئی دوپٹہ منگوا لیتے ہیں، کوئی کچھ کر لیتے ہیں۔ ادھر وہ شالمی میں ایک بیٹھے ہوئے اور ایک سیالکوٹ کے اندر ہے ماشاءاللہ جو ہے، وہ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، ہر سال وہ جا رہے ہیں مکہ میں گزار کے آتے ہیں سارا کچھ ہے، اور ایک نابینے صاحب ہیں، مطلب مختلف لوگ ہیں یہ جتنے بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ شیخ الحدیث ہوں چاہے وہ عالم دین ہے، جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے آپ مطلب کہ ان کا علاج ہو جائے گا، کئی جنات آپ کا علاج کر بھی دیں گے، لیکن وہ بدلے میں آپ کا خون پئیں گے، بدلے میں آپ کے جسم سے لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح مخلوق ہے، ان کو بھی شہوت چڑھتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے جو ہے نا،
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جنات پہلے زمانے میں لوگ جنگلات میں جاتے تھے, جنات سے مدد مانگتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس سے جو وہ ہے جنات جو ہے سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے جو ہے نا, ٹھیک ہے. وہ پھر بدماشی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو اشرف المخلوقات ہم سے مدد مانگ رہی ہے. تو ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے, اور کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو ہے جو اس طرح کا ہو. آپ سے نہیں علاج ہو رہا, آپ چھوڑ دیں, کسی اور کی طرف بھیج دیں, لیکن آپ ایسا کام کریں کہ اس کے پورے گھر کو جنات کے لیے کھول دیں, ٹھیک ہے. شاید ان کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہم نے یہ جو تکیل ٹھکوائے ہیں اس سے حفاظت نہیں ہوتی, بلکہ الٹا آپ کا گھر کھل جاتا ہے جو ہے نا جنات کے لیے. بھائی اس گھر کے اندر یہ لوگ ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ روحانی مسئلہ ہے اور وہ ہے, تو وہ چیزیں پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عملہ آور ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.